ایک اور نشانی یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ بہت خوش، اوور ایکسائٹیڈ، اور ایک بارش شتر یعنی اونٹ بھر اور زیادہ بھی غلہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو، یعنی قسم کھا کے بات نہ کرو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تمہیں گھیر ہی لیا جائے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، سب نے اچھا وعدہ کیا خدا کی قسم کھا کے، تسلی دلا دی۔ پھر اس نے کہا میرے بچے مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب دیکھیے قبائلی علاقوں تو 11 جوان اکٹھے داخل ہو کسی دروازے سے تو ہم خود دوسروں کے نوٹس میں آ جائیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جب کبھی ایسا موقع ہو تو انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، بہرحال ہوتا تو وہی جو اللہ چاہے۔ بلکہ مختلف دروازوں سے جانا یعنی بکھر جانا، وہاں جا کے ادھر ادھر سے ہو کے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، میں بس مشورہ دے سکتا ہوں، تجویز دے سکتا ہوں، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں سب کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہے تدبیر اور توکل۔ تدبیر کیا ہے کہ انسان اپنے طور پر سارے طریقے آزما لے، اور توکل کیا ہے کہ اللہ ہی بچائے گا، میری تدبیریں نہیں کام آئیں گی۔ لیکن اس توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرے، تدبیر انہوں نے کر لی لیکن بھروسہ اللہ پہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں نا اس میں چلے تو تمہیں کچھ نہیں ہونے کا۔ ہم اس ٹون میں بات کرتے ہیں، تم ذرا میری مان کو تو دیکھو، پھر دیکھو کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، تدبیر بتائی اور اس کے ساتھ کیا کہا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تم بھی وہی کرو۔ یہ تھا زیادہ راہ جو بچوں کو دے کے بھیج رہے تھے۔ تربیت اولاد کی بہترین یہاں پر ٹپس مل رہی ہیں آپ کو، اور سب سے بڑی ٹپ تو یہ کہ پتہ ہے بچے قصوروار ہیں اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے کہ تدبیر کے باوجود بھی جب تدبیر الٹ جاتی ہے، توکل کے باوجود بھی جب کام خراب ہونے لگتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی؟ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خوب محنت بھی کر لیتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن نمبر وہ نہیں آتے جو ہم چاہتے ہیں، پھر ہم ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ محنت بھی کی تھی پر دعا بھی کی تھی، پھر کیوں نہیں ایسے ہوا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اللہ آپ کو اس چیز سے پھیر کے کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس فیلڈ میں آپ محنت کر رہے ہیں یہ آپ کی دنیا عاقبت کے لیے اچھا ہی نہ ہو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگا کے وہاں سے گراتے ہیں کہ یہاں سے مڑ جاؤ، کوئی اور راستہ دیکھو۔ اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک راستے پر ہم جا رہے ہوتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ایک سٹیپ پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا حکمت ہے؟ اللہ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ وہ حکمت سکھا دے، مجھے اس کا مطلب بتا دے، مجھے اس کی حقیقت بتا دے۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے خود بھی حوصلے میں ہے اور بھائی کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ غم نہ کر، ان کی باتوں پہ غم نہ کر، ان کے کاموں پہ غم نہ کر، فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ عام طور پر ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ غم کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی باتیں،
ہم اچھے حال میں ہیں، خوشحال ہیں، اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہیں، باقی سب بھی اچھا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات نکال لیں گے، پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اتنا کچھ کیا اور یہ اب بھی راضی نہیں. پھر آپ بگڑ اٹھتے ہیں، پھر آپ دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر ان کو اور باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ہاں اب اصل کھلی، اب اصل حقیقت پتہ چلی کہ تم یہ تھے. ابھی تک تو تم نے نیکی اور تقوی کا خول چڑھایا ہوا تھا نا اپنے اوپر، اور اب حقیقت پتہ چل گئی. پھر آپ اور غمگین ہوتے ہیں. لوگ نہ اس پہ راضی ہیں نہ اس پہ راضی، ہر حال میں باتیں بنائے جا رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ویسے زندگی میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تو ایک گر سیکھ لیجیے. اگر آپ نے کچھ کرنا دنیا میں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر کریے جو مرضی. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں. وہ اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں. آج آپ کی تعریفوں کے کلابے ملائیں گے زمین، آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے، اور کل وہی آپ پر نکتہ چینی کر رہے ہوں گے. نہ ان کی تعریف پہ پھولیے، نہ تنقید پہ روئیے، اپنا کام کرتے جائیے، کان بند کر لیجیے، اور دل پہ تو غم آنے نہیں دینا کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کل یہ کچھ اور کہیں گے. سو وٹ، ان کی بات کوئی حتمی ہے، کوئی فائنل ہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونے کا. اگر یہ مجھ پہ کوئی الزام لگا رہے تو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، مجھے کیا غم. اگر مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہے تو بھی مجھے نقصان نہیں، کیونکہ جو اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا وہ کسی کی تنقیدوں سے ختم ہو نہیں سکتا. اب دیکھیے جتنی آپ کے پاس دولت ہوگی نا، دولت سے مراد کوئی بھی دولت، علم کی، ہنر کی، عقل کی، سمجھ کی، کوئی بھی، مال کی، کوئی، اتنا حسد ہوگا. اور وہ حسد اپنے بھائی کریں گے. اخوان یوسف بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار کریں گے، قریبی لوگ کریں گے، حتیٰ کہ آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ سے کریں گے، آپ کو چاہنے والے بھی کریں گے. یہ انسان کی انتہا درجے کی کمزوری ہے کہ اپنے سے آگے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا. میرے تجربات اور مشاہدات میں بعض اوقات میں نے ماں اور بیٹی کے بیچ میں حسد دیکھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس رشتے میں بھی حسد ہو سکتا ہے. جی ہاں، اس رشتے میں بھی پایا جاتا ہے. انسان انتہائی خود غرض ہے. اسی سے انسان کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ملتا ہے. بندوں کے رویوں سے اوپر اٹھتا ہے، اوپر. جب ان رویوں سے اوپر اٹھتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے اور پھر اس کو اوپر لے جاتا ہے. پھر وہ بڑے کام کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ اس نے کچھ کہہ دیا اور پریشان ہو گئے، اس نے کچھ کہہ دیا اور رو پڑے، اور اس نے کچھ کہہ دیا اور آپ گر پڑے، تو وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں اور آپ ان کا نوالا بنے ہوئے. آپ ان کو خوش نہ ہونے دیں. آپ خود مطمئن ہیں اور اپنا کام کریں. اور جب کوئی ایسی بات کرے واللہ المستعان علی ما تصفون، اور آگے چلیں. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه، جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. بھائی تھا نا، یعنی جو سگا بھائی تھا بنیامین، تو اپنا پیالہ کہتے ہیں یا سونے کا تھا یا چاندی کا، بہرحال وہ اس نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا کہ چلو سرپرائز ہے، بھائی جا کے سامان کھولے گا تو وہ اس میں سے نکلے گا تو کہے گا اچھا یہ وہی ہے جس میں وہ پانی پیتا تھا، چلو یہ نشانی صحیح، یادگار صحیح. تو انہوں نے اس نظریے سے پیالہ اس میں رکھ دیا. اتفاق یہ ہوا کہ ایک اور پیالہ کھو گیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ یہاں یہ بیچارے بے گناہ تھے. سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شکر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی اسی شخص کو پکڑ لیا جائے. ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے.
یعنی دین ابراہیمی میں چوری کے معاملے میں یہی قانون ہے کہ چور کو اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاش لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی کے لیے وہ جو سیکس سے بیگ سے اس میں سے پیالہ نکال دیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور اس طرح اللہ نے بنیامین کے رکنے کا انتظام کر دیا۔